والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. خطاب تو ہم سب کے محبوب خطیب ابن خطیب مولانا محمد امجد خان صاحب دامت فیوزہم آپ کو سنائیں گے اور آپ کے ایمانوں کو جلا بخشیں گے، اور شاہ جی کی بھی زہرے سے ہی ایمان بڑھ رہا ہوگا اور کلام سے پھر کتنا بڑھے گا۔ میں مختصر سی حاضری لگانے کے لیے دو باتیں عرض کروں گا پیاروں۔ پہلی بات، مدینے کی ایک رات ہے، 14ویں کا چاند تو نہیں، مدینے والا چاند چمک رہا ہے، مدینے کا چاند چمک رہا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ، زور سے کہو، رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پوچھتی ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر، آقا جتنے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آسمان کے ستاروں جتنی اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ محبوب نے فرمایا ہاں اتنی بھی ہے۔ اماں کہتی ہے میں نے پوچھا، میرے دل میں خیال تھا وہ میرے ابا ابو بکر صدیق کی ہوں گی۔ میں نے پوچھا کس کی؟ حضور نے فرمایا عمر کی۔ کہو سبحان اللہ۔ آسمان کے ستارے بھی کسی نے نہیں گنے، آسمان کے ستارے بھی کوئی نہیں گن سکا، عمر کی نیکیاں بھی کوئی نہیں گن سکتا۔ وہ عمر فاروق جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، وہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان میں بھی امت میں اول ہیں، جنت میں جانے میں بھی اول ہیں، غار میں بھی مصطفیٰ کے بعد ثانی امت میں اول ہیں، مزار میں بھی مصطفیٰ کے بعد اول ہیں۔ وہ صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں، صدیق ایک رات دے دو، ایک دن دے دو، ساری نیکیاں لے لو۔ ایک رات دے دو، ایک دن دے دو، ساری نیکیاں لے لو۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا دن ہے؟ کہا وہ غار کی رات، جب آپ مصطفیٰ کریم کا جان جوکھوں میں ڈال کر پہرا دے رہے تھے، وہ رات دے دو۔ وہ دن جب تم مصطفیٰ کریم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کر رہے تھے، وہ دن دے دو، عمر کی ساری نیکیاں تم دے دو۔ ایمان والو، اس سے معلوم ہوا وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ محدث العصر، کسی نے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے پڑھا کہ حضرت نے پوچھا، کسی سے حضرت سے پوچھا کہ شاہ جی کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا صحابہ کی جماعت کا ایک بندہ بچھڑ گیا تھا، اللہ نے ہمیں انور شاہ کی شکل میں عطا فرما دیا ہے۔ حضرت مولانا محب النبی صاحب فرما رہے تھے، 2 دن پہلے ان کی زیارت کی، شاہ جی فرماتے تھے میں جب کسی کتاب کا کوئی صفحہ غور سے پڑھ لیتا ہوں تو پھر وہ ساری زندگی میرا ہو جاتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اگر سرسری نظر سے پڑھتا ہوں تب بھی 30 سال مجھ سے نہیں بھولتا وہ۔ میرے پیارو، وہ انور شاہ کشمیری وہ سید فرماتے ہیں، سنو، فرماتے ہیں تبلیغ کا کام عظیم کام ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تبلیغ کا محفوظ رہتا ہے۔
جہاد سے ایک عمل حضور کا محفوظ ہوتا ہے، تدریس سے حضور کا ایک عمل محفوظ ہوتا ہے، تزکیہ نفس سے مصطفیٰ کریم کا ایک منصبی عمل محفوظ ہوتا ہے، لیکن ختم نبوت کے تحفظ سے مصطفیٰ کریم کی ذات کا تحفظ ہوتا ہے۔ نیت کریں، جب بھی ضرورت پڑی، ہمارے ان اکابر نے جب بھی ہمیں بلایا، ہم مصطفیٰ کریم کے تاج ختم نبوت کے لیے اگر ہمیں جیلوں میں جانا پڑا تو جیلیں بھر دیں گے، کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر زور سے کہو انشاءاللہ۔ اور اگر ہمارے اکابر ہمیں کہیں گے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو ہم لبیک کہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو انشاءاللہ پیش کر دیں گے۔ یہ تم کر لو فیصلے، نیت آپ کر لے، مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوکیداروں میں نیت کرنے سے آپ کا نام لکھا گیا ہے۔ قدم اٹھائیں گے، آگے بڑھیں گے تو کل حشر میں آقا کے دست پاک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ یقین کریں، شاہ جی بیٹھے ہیں، ہم نے اکٹھے سفر بھی کیے ہیں، زندگی میں ہم اور کسی شے کی چاہت نہیں ہے، ایک ہی ہے، کل جب وہاں جائیں تو سرکار کے چوکیداروں میں ہمارا نام ہو جائے، اور کوئی چاہت نہیں ہے۔ اللہ اس چاہت پر زندہ رہنے، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اکابر پر اعتماد اور اپنے اکابر پر اعتماد کے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔